بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب کی تمام فیملی جو ہے وہ خیریت سے ہوگی۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ اور آج کے ولاگ کا جو ہے وہ سین کچھ اس طرح کا تھا کہ آج نا میرے گھر میں میرے بیٹے بلال کی 7ویں سالگرہ تھی، برتھڈے سیلیبریشن تھی اس کی چھوٹی سی۔ گھر میں ہم نے گھر میں چھوٹا سا جو ہے سیلیبریشن رکھا ہوا تھا، زیادہ اہتمام نہیں تھا، بس چھوٹا سا ہی تھا جس میں سارے گھر کے افراد جو ہیں وہ شامل تھے، یعنی کہ گھر کا ہی جو تھا وہ فنکشن تھا، گھر کی ہی سیلیبریشن تھی۔ تو بس جی یہ میں نے اس کے لیے جو ہے سیلیبریشن کے لیے امی جان سے گوشت منگوایا تھا۔ تو اس کو جو ہے میں نے صاف وغیرہ کیا، دھو رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے بلال جو ہے 7 سال کا ہو گیا ہے۔ برتھڈے جو ہے نا اس کی وہ آتی ہے 28 اگست کو، جبکہ سنڈے ہے تو سنڈے کو 27 اگست تھی۔ تو میاں صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نا منڈے کو اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے سب کام سے تھکے ہوئے آئیں گے، شام کا ہی فنکشن ظاہرہ کریں گے، جب سب نے گھر پر اکٹھے ہونا تبھی رکھیں گے نا، پہلے تو نہیں آپ کر سکتی۔ تو میں نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کا کہنا ساتھ یہ بھی تھا کہ کام سے آئیں گے، تھکے ہارے ہوں گے، کسی کو تھکاوٹ ہوگی، کسی کا موڈ خراب ہوگا، مطلب کچھ بھی کسی کو مطلب کوئی اچھے سے انجوائے نہیں کر سکتا، اور وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو تم جو ہے منڈے کو نہیں رکھو، تم جو ہے سنڈے کو رکھ لو، تاکہ نا سارے جو ہے تمہارے ماحول کو اور تمہاری برتھڈے سیلیبریشن کو انجوائے کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے فنکشن کا یا ایسی سیلیبریشن کا کوئی فائدہ نہیں جس میں کسی کو انجوائمنٹ نہ ملے، کسی کو خوشی محسوس نہ ہو، کوئی اچھے سے اٹھ بیٹھ نہ سکے، اچھے سے کھا پی نہ سکے، تھکن محسوس کر رہا ہو، مطلب بیزار ہو۔ تو ایسی مطلب سیلیبریشن کا کوئی فائدہ نہیں، مطلب وہ تم اپنے سر سے بس ایک ذمہ داری اتار رہی ہو اپنے بیٹے کی، تم سیلیبریشن نہیں کر رہی۔ تو اگر تمہیں سچ میں اپنے بچے کی خوشی ہے، سیلیبریشن ہے، تو تم سنڈے کی ہی رکھو۔ اور میں ان کی اس بات سے ایگری بھی کر رہی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے میرے ساتھ جو ہے دماغی اور دلی طور پر راضی تھے۔ پہلی جتنی بھی میں نے سیلیبریشنز کی اپنے بچوں کی، وہ میری اکیلے کی جو ہے مطلب زور زبردستی ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میں تو ماں ہوں، تو پھر میرا تو دل کرنا ہی ہے کہ بچے جو ہیں اچھے سے میں اپنے بچوں کی ہر خوشی کو جو ہے اچھے سے سیلیبریٹ کروں، اچھے سے انجوائے کروں، میں اپنے بچے کی ہر خوشی کو جو ہے پورا کروں، ہر خواہش کو پورا کروں۔ ظاہر ہے ماں ہوں، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کام پر ہوتے تھے، تھکے ہوتے تھے، تو وہ مطلب اس چیز پر اتنا دھیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر میں نے ان کو ایک بات ان کے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میاں صاحب یہی جو ٹائم ہوتا ہے بچوں کی سیلیبریشن، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، انہی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ جب اولاد اور جوان ہو جاتی ہے تب وہ جو ہے اولاد کے پاس والدین کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کی جو ہے دنیا کی اور انسان کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس بات سے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ پھر میں نے جو ہے نا ان کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا سمجھ آنے لگی تھی کہ بات تو ٹھیک ہے، یہی ٹائم ہے ہم بچوں کا جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں، بعد میں تو ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے اپنے کام میں مصروفیت ہر کسی کی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگا، ہر کسی کی کا جو ہے اپنا اپنا مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی منزل ہوگی جس پر انہوں نے پہنچنا ہے۔ تو وہ ہر کسی کا جو دھیان ہے ہر اولاد کا وہ اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے، لیکن اچھی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ جو ہے اچھی ثابت رہتی ہے۔ تو بس جی یہ میں گوشت وغیرہ دھو لیا تھا، اور دھونے کے بعد جو ہے اگلی بات جو ہے میں آپ کے ساتھ پھر کروں گی۔ یہ پہلے میں آپ کو گوشت کا بتا دوں کہ میں نے نا یہ گوشت دھو لیا تھا، اس کی جو ہے ساری غلاظت وغیرہ صاف کر لی تھی، اور سسٹر یہ آئی ہوئی تھی، میں نے اس کو بھی کام پہ لگوایا ہوا تھا، کیونکہ میں نے کہا تم میرے ساتھ ہیلپ کروا دو۔ آج میری طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز تھی، حساس تھی میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا خود کو کمزور فیل کر رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی تم میرے ساتھ ہیلپ کروا دو۔ تو میری سسٹر نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کروائی، جبکہ اس کی بیٹی بھی کافی تنگ کر رہی تھی، آنکھوں میں کافی کرتن جا رہی تھی پیاز کی، لیکن وہ پھر بھی سکون سے بیٹھی ہوئی تھی آرام سے کہ ماں پاس ہے، بس ٹھیک ہے، ماں پاس ہونی چاہیے، مجھے ماں کے پاس چھوڑ دو بس۔
تو پھر میں نے جو ہے امی نے اور سمیہ نے مجھے مل کر یہ میری یعنی کہ سسٹر اس نے مجھے مل کر یہ بنا کر دیا تھا سارا. مجھے کہتے تم یہ ساتھ ہی ہم نے قیمہ جو ہے مطلب مشین پہ بھیجنا ہے، قیمے والی مشین پہ، تو ساتھ ہی اس کا مکسچر بھی ریڈی ہو جائے گا، تو تم جو ہے نا اس کے ساتھ ہی سارا اس کے اندر ہی ایڈ کر دو. اچھا پچھلی بات اب میں آپ کے ساتھ مکمل کرتی ہوں. پھر جب میں نے میاں صاحب کو یہ سمجھایا کہ آپ جو ہے نا سیلیبریٹ، یہ جو وقت ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو اچھے سے انجوائے کر لیں. جب اولاد نے جوان ہو جانا تو پھر انہوں نے واقعی جو ہے اولاد نہیں ٹائم نہیں دے پاتی، چاہ کر بھی وہ ٹائم نہیں دے پاتی. ان کی جو ہے مصروفیت کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دھیان بٹ جاتا ہے، تھوڑا سا ان کی ایک اپنی بھی فیملی جو بن رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافی تھوڑا سا جو ہے نا کہہ رہے دو کشتیوں کے سوار رہتے ہیں. تو وہ کبھی ایک پاؤں ان کا اس طرف ہوتا ہے تو کبھی اس طرف، لیکن پھر بھی اچھی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو پورا سپورٹ کرتی ہے، ان کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے. اور ماشاءاللہ میرے میاں صاحب بھی بالکل اسی طرح کے ہیں. وہ بھی جو ہے ان کی پوری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو ٹائم دوں، ان کا جو ہے خیال رکھوں، بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مصروفیات کی وجہ سے وہ تھوڑے سے مطلب نہیں بھی دے پاتے ٹائم، مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے یا ان کا دھیان جو ہے تھوڑا سا بٹ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا مصروف بھی ہو جاتا ہے تو ٹائم نہیں دے پاتے. ان کے خود پہ یہ بات جو ہے ان کو بیتی ہوئی تھی ان پر، تو ان کو تھوڑی سی پھر جو ہے سمجھ آیا کہ نہیں بھائی بیگم جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے. میں بھی اب ظاہر ہے بال بچے دار ہوں تو میرے اوپر بھی جو ہے ذمہ داریاں ہیں، تو میں اپنے والدین کو جو ہے مطلب تھوڑا سا مشکل سے ہی ٹائم دے پاتا ہوں. ظاہر ہے رات کو آتے ہیں تو پھر صبح امی ابو کے سوئے ہوئے کام پر چل جانا ہے، رات کو جب آنا ہے تو پھر کھانا وغیرہ کھانا ہے. تھوڑا سا جو ہے دو چار باتیں امی ابو سے کی، دو چار باتیں بچوں سے کی، دو چار باتیں بیگم سے کی، تو بس پھر سو گئے. یہ چل رہی تھی ان کی روٹین. تو ان کو اچھے سے آئیڈیا تھا کہ بیگم جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ امی نے لہسن چھیلا تھا، امی کہہ رہی تھی کہ مجھے لہسن کم لگ رہا ہے، لیکن اگر تمہیں بھی کم لگے نا تو تم چھیل لو. میں نے زیادہ اس لیے نہیں چھیلا کہ تم لہسن جو ہے کم ڈالتی ہو یا کم کھاتی ہو، کم استعمال کرتی ہو، تو اس لیے میں نے کم چھیلا ہے. لیکن مجھے کم لگ رہا تھا کہ نہیں بھائی واقعی میں یہ تو بہت ہی کم ہے، تو پھر میں نے اور چھیل لیا، میں نے اور اس میں جو ہے ایڈ کر لیا. تو ساتھ جو ہے آج میاں صاحب سنڈے تھا گھر پر تھے، تو مجھے ان کی جو ہے کافی سپورٹ ملی. انہوں نے بھی آج ظاہر ہے باہر کا کام جو ہے وہ انہوں نے ہی کرنا تھا، انہوں نے بھی کافی ہیلپ کروائی، سبھی نے مل کر بہت ہیلپ کروائی. بلال کی دادوں نے یعنی کہ امی جان نے، بلال کی خالہ نے یعنی کہ میری سسٹر نے، اور بلال کے بابا نے یعنی کہ میرے میاں صاحب نے، بہت ہی سب نے ہیلپ کی. تو اور جو ہے نا مجھے نا جیسے میری طبیعت تھی نا جس طرح کی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. مطلب میں جب صبح اٹھی نا تو میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں کہتی کہ بس نہیں بھائی اس کو جو ہے نا رہنے دو، اس سیلیبریشن کو جو ہے نا پھر میں کبھی جب میری طبیعت تھوڑی سی سیٹ ہوگی میں پھر کر لوں گی. لیکن پھر میاں صاحب جو ہے کہتے کہ نہیں بھائی اب تو سب کو پتہ ہے، سب کے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ بھائی بلال کی سیلیبریشن ہے، تم اب بھی کرو. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. یہ قیمہ جو ہے نا مشین سے مطلب گرینڈ ہو کے میرے پاس آ گیا تھا، گھر میں آ گیا تھا. اس کے اندر اب صرف ہم نے مرچ مسالے ایڈ کرنے تھے. امی کہہ رہی تھی کہ مرچ مسالے جو ہے نا ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ جیسے میرینیشن ہوتی ہے، امی بتا رہی تھی کہ اس نے بھی نا ویسے ہی تھوڑا سا مرچ مسالہ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ہم نے مرچ کو رچانا ہے، مچانا ہے. تو تم جو ہے نا اس کے اندر ابھی سے اس کو ایڈ کر کے تھوڑی دیر اس کو فریج میں رکھنا ہے. تو میں نے تو پھر مجھے تو اتنی کوئی خاص، میں نے مطلب پہلی مرتبہ تھا یہ میرا قیمے والا نان کی ریسیپی، پہلی مرتبہ تھی، مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو امی نے اپنے مطابق مطلب جتنا امی کو سمجھ آیا، امی ظاہر امی تو پہلے مطلب کروا چکی تھیں یا کرتی رہتی ہیں، تو ان کو مطلب پتہ تھا کہ کتنا نمک مرچ مسالہ ڈالنا، یا ظاہرہ اب ایک عمر بھی ہو گیا تو تجربہ بھی ہو گیا تھوڑا سا ان کو، کافی زیادہ، تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ. یہ بلال کی مچھلیاں ہیں ماشاءاللہ سے کچن میں آئی تھی، ان کا بلال کے بابا نے پانی چینج کرنا تھا، 1.25 مہینہ نہا لیا، چلا نہا لیا، انہوں نے مری بالکل بھی نہیں ہے. ان کو تیسرا مہینہ میرے پاس لگا، یہ 2 مہینوں کی ہو چکی ہیں. پھر میں کمرے میں آئی، کمرے میں جو ہے میں نیچے سے صفائی کی. بچوں نے بہت ہی گند ڈالا ہوا تھا، بہت ہی کچرا تھا نیچے، جو میں نے صاف کیا.
सिस्टर कहती कि आप ही नीचे नीचे से तो करो ना, जो काम हाथ लगते जा रहा है वो करते जाओ, क्योंकि बाद में फुर्सत नहीं मिलनी, अभी काम और बहुत ज़्यादा है, बच्चे रेडी करने हैं, खुद भी आपने अपना भी थोड़ा कोई करना होगा। ये जो है कीमा तैयार हो गया था, अम्मी कहती है नमक मिर्च टेस्ट कर लो, मैंने फिर इसकी टिक्कियाँ बना के टेस्ट की तो ठीक था सब कुछ। फिर ये पुलाव बनाना था, उसके लिए जो है रेडी किया था मैंने। आज ना सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा था, मैंने इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने कहा था कि ज़ाहिर मैं पूरा पूरा ही जो है वो यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूँगी, आधा शेयर करने में कोई मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 में डिवाइड इसको कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।